اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ غنہ اور حرف غنہ کا بیان پڑھا ہے۔ غنہ اور حرف غنہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں، حرف غنہ کس کو کہتے ہیں۔ غنہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں حرف غنہ کتنی جگہ ظاہر ہوتا ہے وہ سب آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر دوں، اس کے بعد پھر اگلا سبق پڑھیں گے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ غنہ ایک اچھی سنائی دینے والی گنگنی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے۔ غنہ نون اور میم کی صفت لازمہ ہے، یعنی نون اور میم میں ہر حال میں غنہ ہوتا ہے، چاہے نون میم متحرک ہو، چاہے ساکن ہو، اور چاہے اس کے اندر اظہار کیا ہوا ہو۔ نون اور میم میں چونکہ دونوں کا تعلق ناک ہی سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے غنہ نون اور میم کی صفت لازمہ ہے۔ اچھا، حرف غنہ 6 جگہ ظاہر ہوتا ہے امام حفص کی روایت میں۔ حرف غنہ کہتے ہیں ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو حرف غنہ کہتے ہیں۔ تو نون پہلا ہے، نون مشدد اور میم مشدد۔ نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی ہوگا تو اس کے اندر غنہ ہوگا، حرف غنہ ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جائیں گے، جیسے ان، عم، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہے ادغام مثلین۔ ادغام مثلین جہاں بھی پایا جائے گا وہاں غنہ ہوگا، جیسے امن۔ اور اخفاء شفوی میں بھی غنہ ہوتا ہے، جہاں بھی اخفاء شفوی بھی ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے گا تو غنہ کریں گے، کیسے ام بھی۔ اور اسی طرح سے ادغام ناقص میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، اور یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ناقص ہوتا ہے۔ ادغام ناقص میں بھی حرف غنہ ہوگا، جیسے من یعمل۔ اسی طرح سے پانچواں ہے قلب، اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو قلب ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے، جیسے من بعد۔ اور چھٹا ہے اخفاء، اخفاء حقیقی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اخفاء حقیقی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے ان کنتم قوما ظلموا۔ تو یہ تھا ہمارا گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ غنہ اور حرف غنہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق ہے، اب سے بیان شروع ہوتا ہے مد کا۔ مد یعنی کہاں ہمیں کتنا مد کرنا ہے، کس مد کو کتنا کھینچنا ہے، اور کہاں مد ہوتا ہے، یہ سب ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں آپ کو میں سمجھاتا ہوں اسکرین کے اوپر، یہاں آپ دھیان سے توجہ سے اس کو سمجھ لیں، پھر کتاب کے اندر سبق پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ پیج آپ کے سامنے ہے، یہ 3 حرف ہیں، واو، یا، الف۔ ان کو ہمیں سمجھ لینا ہے۔ یہ سب سے اوپر یہ واو ہے، پھر یہ یا ہے، اور یہ کیا ہے، الف ہے۔ ابھی یہ واو خالی ہے، یہ یا بھی خالی ہے، اور الف بھی خالی ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو مد کا بیان ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں ابھی واو خالی تھا،
اب دیکھیے واو کے اوپر کون سی حرکت آئی ہے بتائیے؟ زبر. اب یہ واو کیسا بن گیا ہے؟ کیا کہیں گے اس واو کو؟ واو متحرک. جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے. واو کے اوپر حرکت آ گئی تو واو کیا بن گیا؟ متحرک بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ یا خالی ہے. یا کے اوپر ہم نے کوئی حرکت دی. جی یہ یا کے اوپر حرکت ہے تو یا کیا بن گئی ہے؟ یا متحرک. دھیان سے توجہ سے سنیے، آپ باتیں مت کیجئے. یہ یا متحرک ہو گیا. ٹھیک ہے. نیچے ہے الف. الف کے اوپر بھی اگر ہم نے کوئی حرکت دی، بتائیے یہ کیا بن گیا؟ یہ الف رہا یا حمزہ بن گیا؟ یہ حمزہ بن گیا. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر اگر کوئی حرکت یا کچھ آ جائے گا تو پھر وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ حرکت ہم ان کے اوپر سے ختم کر دیتے ہیں. یہ پھر ان کو ان کی حالت پر لے کے آتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. متحرک کو ہم سمجھ گئے. یہ یا خالی ہو گیا، اور اسی طرح سے واو بھی خالی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے واو کے اوپر ہم نے، آپ ہی بتائیں گے، اب یہ واو کیا بن گیا بتائیے؟ اس کے اوپر یہ سکون آ گیا، جزم. تو کیا بن گیا ہے واو بتائیے؟ واو ساکن. ساکن. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. میں بار بار بتلاتا ہوں، را کے بیان میں بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے، سکون اس کو جزم کو ہی کہتے ہیں ہم. یہ دال سے جو بنا ہوا ہے نا واو کے اوپر، اس کو ہم جزم کے نام سے جانتے ہیں. اس کا دوسرا نام سکون ہے. ہمیں سکون یاد رکھنا ہے، چونکہ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے وہ ساکن کہلاتا ہے. تو واو کے اوپر سکون آیا تو واو کیا بن گیا؟ یہ ساکن بن گیا. اسی طرح سے یا کے اوپر یہ یا نہیں، یہ تو اچھا یہ تشدید آگے. چل بتائیے کیا بن گیا یہ یا مشدد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے تشدید نہیں بنانی تھی، لیکن چلیے. آئل کا یوز کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھیے یہ یا کیسا بن گیا بتائیے؟ یا ساکن. ٹھیک ہے. یا ساکن ہو گیا. تو اب ہمیں سمجھنا ہے، اوپر یہ واو ساکن، یہ یا ساکن. ہمیں مد کا بیان پڑھنا ہے. دیکھیے حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. واو کب مدہ بنے گا؟ ابھی یہ واو ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے، اب دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دیکھیں کیا ہوا، یہ کیا بن گیا؟ یہ نو بن گیا. یہ نو. تو یہ واو کیسا بن گیا آپ بتائیے؟ واو مدہ بن گیا. اب یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے. آپ نے اصطلاحات کے اندر پڑھا ہے. ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو کیا بن جاتا ہے؟ مدہ بن جاتا ہے. تو یہ واو مدہ ہو گیا. اسی طرح سے ہم اس کے اوپر سے اب بتائیے یہ واو کیا بن گیا؟ یہ بتائیے. واو لین بن گیا. اب یہ واو لین. واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو واو لین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. نو. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ ہو جاتا ہے. تو یہ اب واو مدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر سے ہم اس کو واو مدہ ہی بنا دیتے ہیں، چونکہ ہمیں ابھی پہلے مد کا بیان واو مدہ کو سمجھنا ہے. تو نو یہ واو مدہ ہو گیا. اسی طرح سے یا بتائیے یہ کیا بن گیا؟ ہی. ہا یا زیر ہی، یہ یا مدہ ہو گیا.
یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یا مدہ ہوتا ہے. اوپر یہ واو مدہ ہو گیا، یہ ہی یا مدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی الف خالی ہے. الف مدہ کب بنتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہوتا ہے. اس کو بھی ہم مدہ بنا دیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کیا بن گیا؟ الف مدہ. الف مدہ بن گیا. یہ واو اوپر نو واو مدہ، نیچے یہ بیچ میں ہی یا مدہ، یہ ہا الف مدہ. ٹھیک ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے. الف خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. تو یہ ہا یہ الف مدہ ہو گیا. اب آئیے مد کا حروف مدہ کو ہم سمجھ گئے. اب مد کا بیان پڑھتے ہیں کتاب کے اندر. بھائی آپ سے گزارش ہے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور مائک بند کر دیجئے. دھیان سے توجہ سے سبق سنیے گا. مد کا بیان بہت اہم بیان ہے. یہ اس کو ہمیں سمجھنا ہے اچھی طرح سے. تو حروف مدہ کو ہم سمجھ گئے. یہاں سے اب کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے مد کا بیان. مد کے معنی لغت میں کھینچنا، لمبا کرنا، لغوی معنی ہے. یہ کسی بھی چیز کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے تو اس کو مد کہیں گے. تو لغوی معنی مد کے لغت میں کھینچنا اور لمبا کرنا، یہ لغوی معنی ہے. اچھا اصطلاحی معنی یعنی تجوید کی اصطلاح میں مد کس کو کہتے ہیں؟ حرف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچنا. ٹھیک ہے، یہ مد ہے. تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں حرف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچنا. حرف مدہ 3 ہیں. نمبر 1 الف. ابھی آپ کو میں نے سمجھایا. الف یہ ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ کو میں نے سمجھایا. ہا با تا. ٹھیک ہے، الف ہمیشہ مدہ، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش ہو، جیسے جو عین کا واو، جیسے میں نے آپ کو اسکرین پر سمجھایا نو، نو لکھ کر کے بتلایا آپ کو. تو یہاں جو ہے واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ کہلائے گا. تیسرا ہے یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین کیا. نستعین اس کے اندر یا ساکن اس سے پہلے عین کے نیچے زیر، تو یہ یا مدہ ہوا. تو حروف مدہ 3 ہوئے. الف جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو. تو یہ حروف مدہ ہوئے 3. نیچے کھڑا زبر الف کے، کھڑا زیر یا مدہ کے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں کہیں الف نہیں ہوتا ہے، کھڑا زبر ہوتا ہے. کھڑے زبر کا وہی کام ہے جو الف کا کام ہے. جو آواز الف کی ہے وہی کھڑے زبر کی آواز ہے. اور اسی طرح سے کہیں کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر یہ کس کے؟ یا مدہ کے قائم ہوتا ہے. یعنی جو کام یا مدہ کا ہے وہی کھڑا زیر کا کام ہے، جیسے بھی. اسی طرح سے با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی. تو جو کام یا مدہ کا ہے وہی کھڑا زیر کا ہے. اسی طرح سے الٹا پیش. الٹا پیش کہیں کہیں واو نہیں ہوتا ہے، وہاں الٹا پیش ہوتا ہے. تو الٹا پیش وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. یعنی جو کام واو مدہ کا ہے وہی کام الٹا پیش کا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں کہیں کھڑا زبر ہوتا ہے، کہیں کھڑا زیر ہوتا ہے، کہیں الٹا پیش ہوتا ہے. تو ان تینوں کا کام وہی ہے جو حروف مدہ کا ہے. الف کھڑا زبر الف کے قائم مقام، کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آ کے مد کی قسمیں پڑھتے ہیں. مد کی 2 قسمیں. شروع میں سب سے پہلے مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی. یہ مد اصلی، مد فرعی، یہ مد کی قسمیں ہیں 2.
مد اصلی کس کو کہتے ہیں؟ مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، ٹھیک ہے؟ حرف مد کے بعد، حرف مد وہی تینوں جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو تو مد اصلی ہے وہ، اور مد فرعی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو، یہ اس کا الٹا ہے بالکل مد اصلی کا۔ مد اصلی میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو، اور مد فرعی میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ مد اصلی کی مثال جیسے نوحیہا، میں نے اسی وجہ سے اسکرین پر یہ 3 لفظ لکھے تھے تاکہ یہ مثال سمجھ میں آ جائے۔ نو کے اندر واو مدہ ہے، ہی کے اندر یا مدہ ہے، ہا کے اندر الف مدہ ہے۔ تو دیکھیں نوحیہا، نو میں واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد نہ حمزہ ہے اور نہ سکون ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہی یا مدہ ہے اس کے اندر، اور یا مدہ کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے، اور ہا اس کے اندر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوا مد اصلی کا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو تو مد اصلی ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی حرف مد کے بعد حمزہ نہ ہو یا سکون نہ ہو تو وہ مد اصلی کہلائے گا۔ اور دوسرا ہے مد فرعی، مد فرعی جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ پھر مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ شروع میں مد کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2، مد اصلی، مد فرعی۔ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں، یعنی مد فرعی یہ ایک پیڑ ہے، اب آگے اس کی شاخیں نکلنی شروع ہو گئی مد فرعی کی۔ مد فرعی کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ مد فرعی کی مد متصل، نمبر 1 مد متصل، دوسرا مد منفصل، تیسرا مد عارض وقفی، چوتھا مد لازم۔ یہ زوم کر کے دکھا دیتا ہوں میں۔ مد متصل اور مد منفصل، تیسرا مد عارض وقفی، چوتھا مد لازم، یہ مد فرعی کی قسمیں ہیں۔ اب ان کو سمجھنا ہے ہمیں اچھی طرح سے۔ پہلا ہے مد متصل۔ مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، یعنی حرف مد اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہو، ایک لفظ ہو اسی لفظ کے اندر حرف مد ہو اور اسی لفظ کے اندر حمزہ ہو۔ جیسے یہ 3 مثالیں دی گئی ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ جاء پورا ایک لفظ ہے، اس پورے لفظ کے اندر حرف مد ہے اور حرف مد کے فوراً بعد حمزہ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام ہے مد متصل۔ دیکھیے جاء حرف مد کیا ہے اس میں؟ الف، اور الف حرف مد کے بعد فوراً کیا آیا ہے؟ حمزہ، تو اس لیے اس کے اندر مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال ہے یا مدہ کی، جیء پورا ایک لفظ ہے، اسی لفظ میں حرف مد ہے اور اسی لفظ میں حمزہ ہے، جیء یا حرف مدہ اس کے بعد حمزہ۔ تیسری مثال ہے سوء، واو حرف مدہ اور اس کے بعد حمزہ۔ تو مد متصل کا قاعدہ ہوا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ ایک ہی لفظ ہو، اسی لفظ میں حرف مد ہو، اسی لفظ میں حمزہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ مد متصل۔ دوسرا ہے مد منفصل۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا نام ہے مد منفصل، یعنی حرف مد الگ لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ جیسے مثال دی گئی ہے ما انزل، ما یہ الگ لفظ ہے، اس میں حرف مدہ الف آ گیا، انزل الگ لفظ ہے، اس میں حمزہ آ گئی۔ تو مد منفصل کا قاعدہ ہوا کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ بہت ساری مثالیں، انا اعطینا، انا یہ الگ لفظ ہے، اس میں الف حرف مدہ ہوا، اعطینا یہ الگ لفظ ہے، اس کے اندر حمزہ آ گیا، انا انزلناہ، اسی طرح سے یہ مثال ہے۔ تو مد منفصل کا قاعدہ ہوا کہ جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ دیکھیں یہ پورا
یہ دو لفظ ہیں، ما الگ ہے اور انزلہ الگ ہے۔ اس کے برعکس اوپر جو مثال دی گئی ہے مد متصل کی، جاء، جیء، سوء، یہ ایک ایک لفظ ہے اور اسی لفظ کے اندر حرف مد، اسی لفظ کے اندر حمزہ۔ تو مد متصل کا قاعدہ ہوا کہ جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور مد منفصل کا قاعدہ ہوا کہ جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ جی بات سمجھ میں آ گئی پوری آپ کی اتنی؟ جی سمجھ میں آ رہی۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں یہ بس اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ جی پہلے والے میں جیسے یہ حمزہ کی یہ دو شکل ہے نا، ایک تو یہ حمزہ ایسے ہے اور ایک حمزہ یہ الف کے روپ میں، جی تو یہ اس والے میں جو ہے آپ کہہ رہے کہ دوسرے والے جو سیکنڈ والا ہے جی تو اس میں الف کی شکل میں ہی آئے گا۔ مد منفصل میں عام طور سے جو حمزہ آتی ہے وہ الفی کی شکل میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ایک پہچان یہ بھی بن سکتی ہے، پہچان تو یہ ہے اس کی، لیکن ہمیں مد متصل میں حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے، جی اس یہ میں یاد رکھیں گے۔ جی پہچان تو اس کی یہی ہے کہ مد منفصل میں جو حمزہ ہوتی ہے وہ الف کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس پہچان کے چکر میں نہیں پڑنا، ہمیں تو قاعدہ یاد رکھنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مد ایک لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، ٹھیک ہے؟ چونکہ قرآن میں دیکھ کر کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں پہچان معلوم ہو جائے گی کہ بھائی یہ مد منفصل والی حمزہ ہے اور یہ مد متصل کی۔ اگر ہم بغیر دیکھے پڑھیں گے وہاں ہمیں حمزہ کا معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کون سی حمزہ ہے کون سی، تو ہمیں قاعدہ یاد رکھنا ہے۔ مد متصل کا قاعدہ کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں، اور مد منفصل کا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں۔ کہیں کہیں ایک آدھ جگہ جو ہے حمزہ مد منفصل کی وہ جو اصلی شکل ہے اس میں بھی ہے کہیں، جیسے مثال کے طور پر ہا اولائی، یہ لفظ ایسا ہے اس کے اندر حمزہ اپنی اصلی شکل پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہا اولائی آپ قرآن میں کہیں دیکھیں گے تو وہاں حمزہ اپنی شکل میں ہے، حالانکہ ہا اولائی اس کے اندر مد منفصل ہے، چونکہ ہا الگ لفظ ہے اور اولائی الگ لفظ ہے۔ تو بہرحال ہمیں قاعدہ یہ سمجھنا ہے کہ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور مد منفصل وہ ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ دونوں میں فرق یہ ہوا۔ تو مد فرعی کی 4 قسموں میں سے 2 قسمیں یہ قاعدہ آج ہم نے پڑھا، باقی 2 قسمیں وہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق دوبارہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مد کے معنی لغت میں کھینچنا، لمبا کرنا۔ اصطلاحی معنی حرف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچنا، جیسے جاء حرف مد ہے اس میں اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو حرف مد میں آواز کھینچ رہی ہے، جاء، جیء۔ ان کی مقداریں کیا ہے؟ مقداریں جب آگے بیان مد کا پورا بیان ہو جائے گا تو اس کے بعد مقدار کا بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سے مد کو ہمیں کتنا کھینچنا ہے۔ پہلے ہمیں مد کو سمجھ لینا ہے کہ مد متصل کس کو کہتے ہیں اور مد منفصل کس کو کہتے ہیں، مد عارض وقفی کس کو کہتے ہیں، مد لازم کس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، جیسے نوحیہا۔ مد فرعی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ پھر مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، جیسے جاء، جیء، سوء۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، جیسے ما انزل۔ تو آج کا سبق ہمارا یہ ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ مد کا بیان بہت اہم ہے، اس کو بہت ہی توجہ سے ہمیں پڑھنا ہے، اور پھر جو قواعد ہم پڑھ لیں ان کے مطابق ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہے، یہ 2-3 مد ہم نے جو پڑھے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اس میں اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر سکتے ہیں۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔